بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کریٹرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی سالن بنانا اروی کا، وہ بھی ایک دم مسالے دار۔ چلو اسٹارٹ کرتے ہیں بنانا۔ تو یہاں پہ میں نے لے لی ہے اروی اور اس کو کاٹ لیا تھا۔ 1 kg میں نے اروی لی تھی، 1 کلو۔ اس کے بعد اس کو کاٹ لیا ہے، کوئی بھی شیپ جو آپ جس میں بھی آپ کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں۔ واش وغیرہ کر لیا، ڈرائی کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے فرائی۔ آئل گرم ہو گیا ہے، اب اس کو ہم فرائی کریں گے۔ پہلے تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو اسی طرح کی مزے کی ایزی اور اچھی ریسپیز وقت پر ملے اور سب سے پہلے۔ اور لائک بھی کریے گا ضرور، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی ویڈیو۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے اروی ہماری ہو چکی ہے، دیکھیں فرائی ہو گئی ہے۔ اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے۔ اچھے سے آئل نکال لیں گے، اس کے بعد اس کو نکال لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے اروی نکال لی ہے ساری۔ اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ یہاں پہ میں نے لیے ہیں 3 ٹماٹر۔ سب سے پہلے یہ فریز کی وجہ سے میں نے چھلکا وغیرہ اتار کے اس طرح کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیاز لیے ہیں میں نے، 2 پیاز ہے جس کو چوپ کر لیا باریک باریک، اور دھنیا اور سبز مرچیں لی ہیں، 6-7 مرچیں لے لی تھیں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے لیے ہیں 4 پیاز ہیں جس کو میں نے ایسے کٹ کر لیا ہے تاکہ اس کا پیسٹ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے۔ پہلے تو ہم نے جو چوپ انین سے اس کو سوتے کریں گے ہلکا سا، اس کے بعد پھر ہمارا جو پیسٹ ہوگا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ تو اس طرح سے پیسٹ اور یہ اس طرح کریں گے نا تو ایک مسالے دار اروی بنے گی، اور پھر وہ بہت مزے کی لگتی ہے۔ اس میں مسالہ ہوگا، دیکھیے گا بہت ایزی ریسپی ہے، بہت مزے کی ریسپی ہے، تو ضرور ٹرائی کریے گا۔ آپ لوگ دیکھیں وہ ہلکے سے ہوئے تھے تو میں نے یہ جو پیسٹ تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیا۔ اب ہم نے اس کو سوتے کرنا ہے، اچھے سے کر لینا ہے کہ یہ ہلکا پنک شیڈ دینے لگ جائے، مطلب کلر تھوڑا چینج ہو جائے۔ اتنا ہم نے اس کو کرنا ہے، سوتے یا پکانا ہے تو بھی۔ اب اس کے اندر ہم تھوڑا جنجر گارلک پیسٹ جانا ضروری ہے، وہ اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل اسپون۔ اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور ان کو دونوں کو پکا لیتے ہیں اچھے سے۔ اب اس میں یہ دیکھیں ہمارا وہ جو تھا پیاز، وہ اچھے سے اس کا کلر پنک آ گیا تھا۔ تو اب اس کے اندر ہم مسالہ جار ڈالیں گے۔ آدھا چمچ میں نے ہلدی ڈالی تھی، 1 چمچ میں نے ڈالا لال مرچ پاؤڈر، 1 چمچ ڈالا کٹی ہوئی لال مرچ پاؤڈر نہیں، کٹی لال مرچ، اور نمک آپ حسب ذائقہ ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کم بھی ہو تو ہم دوبارہ ایڈ کر کے اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ ہو جائے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، کچھ لوگ کم کھاتے ہیں، کچھ لوگ تیز کھاتے ہیں، اس لیے اچھا ہے کہ اپنے ہی ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں۔ اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے بھنائی کر لینی ہے، ایک دم مزیدار یہ والا مسالہ بنے۔ ویسے یہ مسالہ بھی بہت مزے کا ہوتا ہے، کبھی ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ اچھے سے اس کو بنائی کر لینی ہے۔ ایسا ہوگا کہ آئل جو ہے وہ بالکل باہر ایسا لگنے لگ جائے گا کہ الگ الگ ہو گیا۔ یہ دیکھیں اس طرح سے کر لینا ہم نے۔ اور اس کے بعد یہ میں اس کے اندر چوپ ٹماٹر ایڈ کر رہی ہوں، پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے، اور گرین چلی، سبز مرچ اور ٹماٹر میں نے اس کو باریک باریک چوپ کر کے ڈال دیا ہے۔ ٹماٹروں کا میں نے پیسٹ نہیں ڈالا، پھر وہ زیادہ ہی پیسٹ ہو جانا تھا، مطلب اچھا نہیں لگنا تھا، تو اس لیے میں نے اس کے اندر
چاپ کر کے ڈالیں، کاٹ کے ڈالا ہے پیاز کو اور ٹماٹر کو۔ اب گرم مسالہ میں بھول گئی تھی تو اس لیے میں اس میں اب ایڈ کر رہی ہوں، کوئی بات نہیں۔ کوٹا ہوا گرم مسالہ جائے گا، بس اب اس کو اچھے سے ہم اس کی بھنائی کر لیتے ہیں۔ جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی، اس کی یہ ہوتا ہے کہ ریڈی ہو چکا ہے کہ ایک تو یہ آئل جو ہے نا صرف لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ بھئی الگ ہو چکا ہے اس مسالے سے۔ یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ آئل الگ ہو چکا ہے۔ اب اس پوائنٹ ہم نے اس میں ڈال دینی ہے جو فرائی کی تھی ہم نے اروی، تو وہ ڈال دیں گے۔ یہ میں نے بوائلڈ پوٹیٹو اس لیے ڈالے ہیں کیونکہ سیف جو ہے وہ آلو کے بغیر نہیں کچھ کھاتا، اس لیے اس نے کہا کہ آلو ڈالنے ہیں، تو پھر ایسے تو نہیں ڈال سکتے تھے ورنہ یہ پھر وہ کچے رہ جاتے اندر سے، تو پھر مما نے اس کو فرائی کر دیا، تو ہم نے اس میں فرائی نہیں بوائل پوٹیٹو شامل کیے ہیں اس میں۔ اگر آپ لوگوں نے ڈالنے تو ڈالے، آپشنل ہے، مرضی ہے آپ لوگوں کی۔ اگر آپ لوگ بھی آلو کھاتے ہیں تو پھر ڈال دیجیے گا۔ تو بس اب اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیا تھا۔ اب دیکھیں ہمارا سالن بالکل ریڈی ہو چکا ہے، بہت مزے کا۔ اس کے اوپر دھنیا میں نے لگا دیا ہے کاٹ کے، مزیدار ریڈی ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسوری میتھی جائے گی، جس کی خوشبو بہت اچھی لگتی ہے مجھے، تقریباً ہر سالن میں ضرور ایڈ ہوتی ہے ہمارے گھر میں، کہ ہمیں سب کو بہت اچھی لگتی ہے اس کی خوشبو، تو اس لیے اس کو ہلکا سا مکس کر دیں گے۔ دیکھیں اس طرح سے ہمارا اروی کا جو سالن ہے بالکل مزیدار اور اچھا سا ریڈی ہو چکا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کچھ ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے ہمارا اروی کا سالن بہت مزے کا اچھا ریڈی ہو چکا ہے۔ یہ میں نے اروی کی تھوڑی فرائز چیک کی تھی، یہ کیسی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، بہت مزے کا بنا تھا ماشاءاللہ، بہت اچھا بنا تھا۔ آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ بنانا سکھائیں تو مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے گا، میں آپ کو ضرور بنانا سکھاؤں گی انشاءاللہ۔ تو اب سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا حدیث ٹائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور اس کی تعلیم دے۔ اس حدیث سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی اچھی بات ہے تو ہمیں اسے ضرور دوسروں تک شیئر کرنا چاہیے۔ تو اور اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزے ویڈیوز مل سکے۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔